آج کے دن جو عمل خاص آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر مرید کو ہے، ہر سالک کو ہے، ہر عامل کو ہے، تمام لوگوں کو جو روحانیت کے خواہش مند ہیں، جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو روحانیت کو پانا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے شیخ کے فیض کو پانا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ کو آپ کے شیخ کے قریب کر دے گا۔ آج کا عمل آپ کو آپ ہی کے بزرگوں کے قریب کر دے گا۔ آپ کا آج کا عمل کوئی کسی بھی سلاسل کا مرید ہو، کوئی کسی بھی خانوادے کا مرید ہو، وہ اپنے ان بزرگوں کے قریب پہنچ جائے گا، ان کی نسبت کو پا لے گا، ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کر لے گا، ان کی روحانیت سے اپنے آپ کو روشن کر لے گا۔ یقیناً یہ عمل میں سمجھتا ہوں تمام خانوادے، چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت اہم عمل ہے یہ۔ اور بیاد شاذلیہ میں جب آپ اس عمل کو تحریر کریں گے تو یہ آپ لازمی لکھیے گا کہ اس کی ضرورت اس رائے سلوک پہ چلنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کا سفر کر رہے ہوں، اس کے عمل کے بغیر آپ کا سفر ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں کی روحانیت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی کہ جو بزرگوں نے اپنی ساری زندگی محنتیں کی ہیں اور ہمارے جوان ہونے سے پہلے، ہمارے اپنے عروج پہ پہنچنے سے پہلے وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ جو رخصت ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ تصرفات کو حاصل کیا، وہ روحانیت کو حاصل کیا، ہمارا حصہ اس میں کیسے وہ ہم تک پہنچے، ہم کس طرح اس کو اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے ان بزرگوں سے جو ہم سے پہلے اپنا کام کر کے جا چکے ہیں، ہم ان کے کام میں اپنا حصہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ہم کیسے پا سکتے ہیں، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے، اس ہی لیے میں نے کہا ہے کہ تمام سالکین کے لیے، تمام مریدین کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد سے کس طرح اپنے ہی خانوادے کی، اپنے ہی سلسلے کی، اپنے ہی نسلوں کی تعلیمات جو لے کر وہ آئے تھے، ان کو کس طرح اپنے اندر جاری کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہی ہیں، تو یقیناً آج کا جو عمل ہے یہ ہمارے ہی سلاسل کے، ہمارے ہی خانوادے کے ایک اہم بزرگ کا ہے کہ جن کا نام آج آپ ان کے بارے میں سنیں گے کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا ہوا؟ اور یہ وہ واحد بزرگ ہیں جو ہمارے خانوادے میں، جو ہمارے سلسلے میں، ہمارے پاس جتنی بھی نسبتیں ملی ہیں، ان سب کا جو مین جنکشن ہے، ان سب کا جو مین مرکز ہے، وہ جتنے بھی نسبت ہم تک پہنچی ہیں وہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو جہانگیر یعنی کہ اس پورے خانوادے میں ایک ہی جہانگیر ہوا کہ جن کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے جہانگیر ہیں، اور ان کو یہ لقب دربار غوثیت سے عطا ہوا۔ یعنی کہ آپ کی محبت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی غوث العظم، غوث الپاک سے اس قدر تھی، اس شدت کی تھی کہ بزرگان دین جو اپنے وقت کے ہم اثر بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب وہ اپنے مقامات پہ اپنے عروج پر گئے، جب ان کی ملاقات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کی اپنی حیات مبارکہ میں ہوئی، تو آپ کو دیکھتے ہی سرکار غوث پاک یاد آ جاتے تھے کہ جن جن بزرگوں نے
حضور غوث الاعظم کی زیارت کی ہوئی ہوتی تھی، ان کو فیض ہوتا تھا، ان کی خوشبو جو تھی وہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر میں تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں عناصر سے انسان کو ملا کر بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک عنصر زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا حضور وہ ایک عنصر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور غوث الاعظم کی محبت، کہ ہمارے جو مٹی ہماری گوندی گئی تھی اس میں حضور غوث الاعظم کی محبت سے گوندی گئی تھی۔ اور یہ سورج جب طلوع ہوا تو بنگال کی سرزمین پر ہوا، اور اس بنگال کی سرزمین اس سے روشن ہو کے پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کو ابو العلائی ملیں گے وہ سب کے سب کا نسب، سب کا شجرہ، سب کا سلسلہ کسی نہ کسی بزرگ کی نسبت حضرت مخلص الرحمن جہانگیر سے جا کر ملتی ہے۔ اور یہ وہی مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی، اپنے ہی اولاد کی، کہ جن کا نام عبدالحی شاہ صاحب ہے، حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ بھی باقاعدہ ان کے مکتوب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری تربیت میرے والد محترم نے میری پیدائش سے پہلے ہی مکمل کر دی تھی۔ کیا کمال کے بزرگ ہوں گے وہ مخلص الرحمن جہانگیر۔ کیونکہ جب ہم کسی جہانگیر سے، ان کی روحانیت سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں، جب ہم ان کو پانے کے لیے قریب ہوتے ہیں، ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے طفیل ان پر جو رحمت اور جو کرم کی بارشیں کی ہیں، جو اپنی نعمتیں ان پر تمام کری اللہ تبارک تعالیٰ نے، حضرت مخلص الرحمن جہانگیر پر، کہ جن سے فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے جہانگیری سلسلے سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فخر محسوس کیا، حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے اپنے آگے جہانگیر لکھنے پر فخر محسوس کیا، ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شاہ عنایت حسن جہانگیری رحمت اللہ علیہ نے فخر محسوس کیا اپنے نام کے آگے جہانگیری لگانے سے، حضرت شاہ محمد حسن بھینسوری شریف رحمت اللہ علیہ نے، اور فخر محسوس کیا ہمارے دادا نے، حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہانگیر ہونے پہ فخر ہے کہ میرے معاملات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے سپرد ہیں۔ میاں حضور بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم جہانگیری ہیں، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا سلسلہ، ہمارے خانوادے کو تو سب پہچانتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہمارے سلسلے کو تو پہچانتے ہیں ہم سوروردی ہیں، ہماری نسبت کو تو پہچانتے ہیں کہ ہم ابو العلائی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دریا جب ایک جگہ ایک سمندر میں گرے تو وہاں سے جہانگیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہانگیر کی صورت میں اپنی نعمت ہم لوگوں کو دی۔ ہمارے تمام جتنے بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں، جب تک حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے، جتنے بھی آپ کے خلفاء تھے، جتنے بھی آپ کے مریدین تھے، تمام کے تمام اپنے نام کے آگے جہانگیری لکھنے میں اور اپنی نسبت لگانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ جہانگیر ہیں اور جہانگیر کہتے ہیں دنیا فتح کرنے والے کو، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے روحانیت کی دنیا کو فتح کیا۔ یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی سلاسل کے جتنے بھی جد امجد بزرگان دین گزرے ہیں، جو بزرگوں سلسلے کی جان ہیں، جو سلسلے کے سرخیل بزرگ گزرے ہیں، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے شاہ مدار، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جیسے صابر پیا، جیسے حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی، جیسے حضرت شیخ عبدالحق ردولوی، کہ تمام کے تمام ان سرخیل بزرگوں نے آپ کو چنا اور آپ کو جہانگیری کا لقب دربار غوثیت سے
خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عطا کیا. اور الحمدللہ جو نبی رضا شاہ صاحب تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا. جب مجھے یہ عمل میرے مرشد نے تعلیم کیا تھا تو میرے مرشد نے مجھ سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے تمہیں آج میں نے کیا عمل تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. مجھے بتایا میرے مرشد نے کہ میں نے تمہیں سلسلے کی جان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی شان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی آن عطا کی ہے، میں نے سلسلے کا تمہیں وہ عمل عطا کیا ہے کہ جس کو بزرگوں نے سینہ بہ سینہ تعلیم کیا. اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ نے اپنی ساری زندگی چہل قدمی پڑھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا مخلص الرحمن جہانگیر کی روحانیت کا تو میرے اوپر تمام اسرار ایسے کھلے کہ میری نظروں سے پھر کوئی چیز اوجھل نہیں تھی. تحت الثری سے لے کے عرش العظیم تک میری بینائی، میری آنکھیں، ہر چیز میرا روشن ہو گیا تھا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نبی رضا شاہ صاحب. جو کمانڈ ہے وہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب یہ مجھے عمل تعلیم کیا گیا تھا تو میں نبی رضا شاہ صاحب کی 24 کی فاتحہ پابندی کے ساتھ کرتا تھا ہر مہینے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت کی وجہ سے یہ عمل میرے حصے میں آیا. کیوں نہ میں اس عمل کو بیعت شاذلیہ کا ایک حصہ بناؤں کہ جس سے خود میرا من روشن ہوا. انسان جس کی تعریف کرتا ہے، جس سے انسیت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس کو ہر مہینے یاد کرتا ہے، تو یقیناً اس کے معاملات انہی بزرگوں کے سپرد ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر جتنے بھی رنگ غالب آتے ہیں تمام کے حصے اس مرید کے حصے میں آتے ہیں. اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ عطا ہوئی. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں. اور حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے وہ فخر ہونا چاہیے ان لوگوں کو. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ. کہ تمہارے مرشد نے تمہارا ہاتھ کس جہانگیر کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جہاں سے تمام کے تمام ستارے اس سلسلے کے روشن ہوئے. تو پھر جب وہ عمل آپ کے حصے میں آئے گا، جب وہ عمل آپ دیکھیں گے، جب وہ عمل آپ پڑھیں گے، تو آپ کس سے فیض لے رہے ہو، آپ کس کی روحانیت کو پکار رہے ہو. اسی لیے میں تمام اعمال کو بتانے سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں، تاکہ جب تم عمل کرو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم اس سے کیا کیا کر سکتے ہو پھر. اور جب تم ہمارے سلسلے کے جہانگیر کو پکارو گے، اس کی روحانیت کو پکارو گے کہ جس کے ماتحت اپنے وقت کے شہنشاہ بادشاہ ان کے خادمین میں سے تھے، کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے کئی برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہمارے سلسلے میں جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے ان سب پر جہانگیری ایک مہر لگے گی اس پہ. اور یہ وہ عمل جو بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے باطنی کمالات اور باطنی فیض میں سے ہے. یہاں تک کہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا تھا
اس عمل کے بارے میں کہ جو شخص اس عمل کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، جو شخص اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود بنفس نفیس حضرت شیخ مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ سے وہ خصوصی فیض پاتا ہے، نسبت پاتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے۔ شاذلی سب سمجھتے ہیں، قادری سب سمجھتے ہیں، ابوالعلائی سب سمجھتے ہیں، سہروردی سب سمجھتے ہیں، جہانگیری کیا ہے کہ جس میں تمام کے تمام آگے ضم ہو گئے ہیں۔ کیا ہی شان ہے ان جہانگیریوں کی۔ کہ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کا آپ کا وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا کہ آپ مقبول بارگاہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ ولی خاص تھے جو غیبی جن کی ولایت تھی۔ آپ کا علم کا یہ مقام تھا کہ جب آپ علم میں گفتگو کیا کرتے تھے تو جتنے بھی لوگ آپ سے مناظرے کے لیے آتے تھے، آپ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے، وہ دنگ رہ جاتے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے تھے زور زور سے۔ تو کیا بزرگ کی شان ہوگی۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمیں ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے نا۔ ہم صرف عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے، عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ او بھائی، جو عملیات کا مرکز ہے اس کو تو جانو، جہاں سے ساری اجازتیں آئی ہیں اس کو تو پہچانو۔ جب ہم اپنے اصل کو پہچان جاتے ہیں، اپنے اصل کو جان جاتے ہیں، تو ہم ہر عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عمل کیا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کس طرح ہمیں یہ عمل پڑھ کر اپنے ان بزرگوں سے جو ایک مرکز ہیں، جن کو جہانگیر کہہ کر دربار غوثیت میں پکارا جاتا ہے آج بھی، تو جب ہم اس در تک پہنچتے ہیں تو پھر کوئی کمی رہتی ہے؟ آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ آئیے پہلے وہ عمل دیکھیں، عمل سنیں آپ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمان جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمان جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیت سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمان یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا اور جس کو کرنے والے کو تمام کے تمام ان اعمال کی کامیابی مل جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس دربار جہانگیری سے ہمیں عطا ہوئے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح اس عمل کو کرنا چاہیے اور کس طرح اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے، اب آپ وہ سمجھ لیجئے ذرا۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور 40 دن کا یہ عمل ہوگا، اور عمل کے دوران آپ نے ایک چراغ روشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حلوہ آپ نے بنانا ہے اصلی گھی کا، اور میوہ ڈال کر پکائیں، اور سوا سیر کا حلوہ ہو آپ کا، اور پہلے حلوہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے گلاب کے پھول لینا ہے، ٹھیک ہے، اور شیرمال جو میٹھی روٹی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا شیرمال اور تافتان ہوتے ہیں، جو میٹھی روٹی ہوتی ہے اس کو شیرمال کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، آپ لوگوں کے شاید بھی شیرمال ہی کہتے ہوں۔ تو 3 عدد آپ نے شیرمال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لونگ، الائچی، بتاشے، یہ چیزیں لینا ہے، اور چراغ سامنے رکھ کر چراغ روشن کر کے وہ جو شیرمال ہے آپ نے اس کے 12 حصے کرنا ہے، یعنی کہ ایک کے 4 کریں گے، دوسری کے 4 اور تیسری کے 4،
3 شیر مال ہیں تو 12 حصے ہو جائیں گے، شیر مال کے 4 12 حصے کر کے اس کو رکھ دیں۔ اچھا آپ کی جو تاریخ ہے وہ 12 تاریخ ہے، تو 12 حصے کر کر آپ اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور رکھنے کے بعد الائچی، بتاشے، لونگ رکھ کے چراغ روشن کریں اور فاتحہ دیں۔ آپ فاتحہ پڑھیں۔ آئی بس سمجھ میں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تمام جو ترتیب فاتحہ کی وہ ترتیب آنا، اور بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بالخصوص اس کا ثواب پہنچانا، اور اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کرنا۔ اس کے بعد پھر اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ کہ آپ نے احرام باندھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی جو تعداد ہے وہ ہے 990، یعنی کہ 990، یعنی کہ 990، ٹھیک ہے۔ 990 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا 40 یوم تک، تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہیں وہ اس کو پورا 1.25 لاکھ کر لیں۔ اچھا، اس عمل کی اور 15 کے نقش کی ایک خاص ربط ہے اس عمل کے ساتھ۔ 15 کے نقش کی جو ہمارے سلسلے میں جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں نا، وہ ہیں حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی کہ 15 کے نقش کا جو فیض ہمارے سلسلے میں جو جاری ہوا وہ آپ سے جاری ہوا تھا، اور جب ہم نے یہ عمل کیا تھا تو اس عمل کے دوران میں نے 15 کے نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کری تھی، اور 15 کے نقش کو اپنے معمول میں نے رکھا تھا اس کا۔ اور 15 کے نقش کے جتنے بھی اسرار، جتنے بھی راز، جتنے بھی اس زمین پر نقوش ہیں، تمام کے تمام کی اس عامل کو اجازت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی اس عمل کا عامل بندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی خاص بات کیا ہوگی اس عمل کرنے والے کی؟ اس کی خاص بات ہوگی کہ اس کو روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں وہ مقام، وہ مرتبہ عطا ملتا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے باطنی ترقی کے لیے، اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے، اور تمام شیاطین کو شکست دینے کے لیے، اور تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ چاہو نا کہ آپ کا سینے سے وہ دریا جاری ہو جائیں جو ہمارے مخلص الرحمن جہانگیر لیے بیٹھے ہیں، جو جہانگیر ہیں، آپ کی برکت سے وہ تمام کے تمام دریا آپ کے اندر سے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر تم نہیں بولتے، پھر وہی بولتا ہے جو ہوتا ہے۔ پھر تم نہیں دکھتے، پھر وہی دکھتا ہے جو ہوتا ہے۔ تمہاری ایک خاص نسبت ہو جائے گی، تمہاری ایک خاص لگاؤ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سب سے پہلا شخص میں تھا جس کو میرے مرشد نے یہ عمل تعلیم کیا تھا۔ اب اگر کسی کو کیا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ مجھے تقریباً اس کے عمل کی اجازت ہوئی تھی 2 تاریخ 7واں مہینہ سن 2011، تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، یہ عمل اس وقت سن 2011 میں، اور مجھے کہا تھا کہ اس کو اس وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک تم اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تم اس کی روحانیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب تک تم اس کی برکتوں کو نہیں سمیٹ لیتے۔ اور یقیناً یہی وہ وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں کہ جو ہمارے سلسلے کی موبائل جو سلسلے کی امانت ہیں، سلسلے کے عملیات ہیں، اب یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان شکوری سلاسل کے مریدوں کے لیے ہے، تمام ان نقیبیوں کے لیے ہے جو نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جس کا دریا اس جگہ پہ جا کر ملتا ہے، ان سب کے لیے ہے یہ عمل۔ اگر آپ اپنے دنیاوی معاملے میں پریشان ہیں، آپ نے ہمارے سلاسل میں بیعت لی، چاہے وہ بیعت طلب ہے، چاہے وہ بیعت ارادت ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی بیعت ہے آپ کی، آپ ہمارے سلسلے کے علاوہ آپ نے اس کڑی کے اندر
اس خاندان کے اندر کسی بھی بزرگ سے آپ نے بیعت لی ہوئی ہو، آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، آپ کو ضرورت ہو اپنے شیخ کی، آپ دنیا سے ہار گئے ہوں، آپ تنہا ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہو، آپ خالی حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ دلوائیں اور دعا کریں اور پھر یہ عمل پڑھیں. چاہے 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 40 بار پڑھ لیں، دیکھیں کہ کیسے آپ کو مدد پہنچتی ہے. آج بھی آپ ہمارے سلسلے میں جتنے بھی مریدین ہوئے ہیں آپ کے بعد سے لے کے آج بھی وہ اپنے تمام مریدوں کی ان کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہیں. لیکن یہ وہ واحد بزرگ ہیں کہ جو ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے جہانگیری ہیں، جتنے بھی ہمارے نقیبی ہیں، جتنے بھی شکوری ہیں، جتنے بھی تاریکی ہیں، جتنے بھی ہمارے مختلف خانوادوں کے ہیں، جتنے بھی عثمانی ہیں، جتنے بھی حسنی ہیں، جتنے بھی حسینی ہیں، جتنے بھی عنایتی ہیں اور جتنے بھی حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے ہیں، یعنی کہ مخلص الرحمن جہانگیر وہ واحد بزرگ، وہ واحد جہانگیر ہیں کہ جو آج بھی اپنی اولادوں پر، آج بھی اپنے مریدوں کو تن تنہا نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ مختلف بزرگوں نے اپنے مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے، اپنے مریدوں کو تعلیم کیا ہے کہ وقت نزع میں کہ جن بزرگ کی جن کو زیارت ہوئی نا وہ مخلص الرحمن جہانگیر تھے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. کیسا عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے کہ جو آپ کی دنیا بھی بنا دے، آپ کی آخرت بھی بنا دے اور آپ کے اس وقت کو بھی آسان اور عافیت اور سلامتی میں بدل دے کہ جو سب سے کٹھن اور سب سے مشکل وقت ہے جس کو کہتے ہیں نزع کا عالم. جو ترتیب میں نے بتائی ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. 990 مرتبہ کی اس کی تعداد ہے، یہ یاد رکھنا. یہ نہیں کہ 1000 بار پڑھ لیں، 1100 بار پڑھ لیں، 2100 بار پڑھ لیں. ہاں، آپ کے مرشد جو حکم دے آپ اس کی پیروی کرو. آپ کسی بھی نسبت سے ہو، کسی بھی سلسلے سے ہو، اگر آپ کا شیخ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ کو جو تعلیم کرتا ہے آپ اس کو تعلیم کریں، پڑھیں. لیکن ہم نے جس ترتیب سے کیا، ہم نے جس طریقے سے کیا، ہم نے وہ بتایا. میں ہر عمل کی تعداد اور عمل وہی آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں جو میرے اس سے گزرے، جو میرے مشاہدات سے گزرے. ابھی اگر میں آپ کو خالی اس عمل کے مشاہدات بتانا شروع کر دوں نا، آپ بولیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں. لیکن وہ زبان بند ہی رہے تو بہتر ہے. لیکن اس عمل کے بعد جو کمالات نصیب ہوئے، جو معاملات نصیب ہوئے، جو مشاہدات نصیب ہوئے، وہ بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس سے ہم نے فیض لیا، کہ جس سے ہمیں فائدہ ہوا، کیوں نہ میں آپ کو وہ عمل ہی تعلیم کروں. تو میری طرف سے جو لوگ یہ کرنا چاہیں وہ عمل کو کریں، لیکن میری طرف سے اجازت ہے. اس کو اپنی بیاض میں لکھیں تاکہ یہ عمل عملیات کی دنیا، سفلیات کی دنیا، روحانی دنیا، شیطانی دنیا، ظلماتی دنیا، نوری دنیا، ناری دنیا، کمانی دنیا، کرنی دنیا، جتنی بھی کماٹی دنیا ہیں، تمام کے تمام کو زیر کرنے کے لیے نا یہ عمل کافی ہے. اور اگر روحانیت کی دنیا میں تو آپ اس میں کمال کو پہنچتے ہو، اور اگر جتنی ظلماتی دنیا میں وہ سب کو سب پیروں تلے رون جاتی ہے. کیونکہ آپ نے خود حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے شیاطینوں کو شکست دی، اور وہ شیطان لوگ کہ جو خود بنفس نفیس تھے، کہ وہ شیطان
کہ جنہوں نے انسانوں کے لبادہ اوڑھا ہوا تھا ان کو واصل جہنم کیا. تو کیا تصرف ہوں گے ان بزرگوں کے. اور یاد رکھیں آپ کہ جس کی نسبت، جس کی محبت، جس کے واسطے، جس کی عقیدت آپ پر غالب آتی ہے وہی آپ کو کمال تک پہنچاتی ہے. اب مجھے میرے مرشد کی صورت میں جہانگیر نظر آتے ہیں. میرے لیے میرا مرشد جہانگیر ہیں، اور تمام مریدین کے لیے چاہے وہ کتنے بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے ان کا پیر ہی جہانگیر ہونا چاہیے تو وہ کامل ہوتا ہے. لیکن ان تمام جہانگیروں کو، یہ تمام جہانگیر جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا تو وہاں سے حضرت مخلص رحمان جہانگیر کا فیض شروع ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو. حضور شیخ العارفین حضرت خواجہ صوفی محمد مخلص الرحمان جہانگیری قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت 1229 ہجری دوشنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی. آپ کا مسکن مرزا کھیل شریف چاٹگام اسلام آباد بنگلہ دیش ہے. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید غلام علی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضور سیدنا مخلص الرحمان جہانگیری قدس اللہ سرہ العزیز کی ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم وطن میں ہی ہوئی. اس کے بعد باقی علوم کی تکمیل کی خاطر آپ کلکتہ روانہ ہوئے. چند سال ہی میں آپ ایک بڑے عالم بن گئے. علم دنیا کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں ذوق و شوق محبت الہی نے غلبہ کیا. آپ نے خیال کیا کہ اصل علم معرفت خدا ہے جو کسی شیخ کامل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ لکھنؤ جناب مولانا برہان فرنگی محلی کی خدمت میں حاضر ہوئے. جناب مولانا برہان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا سید امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں شیخ کامل ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو صحبت اور خدمت سے آپ کو مقصود حاصل ہوگا. تمہارا حصہ ان کے پاس ہے. لہٰذا آپ حضرت امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے.